بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز مہمان گرامی قدر شیخ کاشف نسیم صاحب، فاؤنڈنگ ممبر، لیڈ انسٹرکٹر اینڈ دا ڈائریکٹر آف اذان انسٹیٹیوٹ، السلام علیکم سر۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل صدر احترام ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئر میم فضائلہ کاظمی، معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں آج کی اس پروقار اور پرمسرت سیشن میں آپ سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ خواتین و حضرات، ایئر یونیورسٹی شعور سوسائٹی ہر بار کی طرح اس بار بھی اپنی روایت کو قائم و دائم رکھتے ہوئے اس قوم کے معماروں کے لیے علم و دانائی کے سیشن کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ ایئر یونیورسٹی شعور سوسائٹی کا ہمیشہ سے یہ شیوا رہا ہے کہ وہ آپ سب کے لیے کچھ اس طرح کے سیشن لے کر آئے جس میں آپ سب کو ہر بار کچھ نیا سیکھنے کو ملے اور کچھ نیا جاننے کو ملے، اور وہ علم و فہم کی باتیں آپ کو نہ صرف زندگی کے مختلف مقامات پر مددگار ثابت ہوں بلکہ اگلے جہان میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنے۔ خواتین حضرات، انہی سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کا یہ سیشن ایک بہت ہی اہم موضوع پر رکھا گیا ہے، اور آج کے جس موضوع کو ہم نے چنا ہے وہ ہے 4 گریٹ امامز آف اسلام۔ خواتین حضرات، اپنے میزبان کی طرف جانے سے پہلے، اپنے مہمان کی طرف جانے سے پہلے میں ان کے لیے کچھ الفاظ کہنا چاہوں گا، کچھ باتیں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ ہمارے آج کے مہمان شیخ کاشف نسیم صاحب، انہوں نے 1998 میں ساؤتھ ایسٹرن یونیورسٹی واشنگٹن ڈی سی سے اپنی بی ایس اکنامکس کی ڈگری حاصل کی اور اپنا ماسٹرز اقرا یونیورسٹی کراچی سے حاصل کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ 8 سالہ درس نظام میں بھی کر چکے ہیں۔ خواتین حضرات، وہ اذان انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر کے ساتھ ساتھ مشکیزہ این جی او کے ہیڈ بھی ہیں، اور اپنی زندگی دین اسلام کی خدمت میں سرو کر رہے ہیں، چاہے وہ دین کی تبلیغ ہو یا کراچی کی مختلف مساجد میں جمعے کے خطبات ہوں۔ خواتین حضرات، مزید آپ کا وقت نہ ضائع کرتے ہوئے میں اپنے مہمان کی طرف جاؤں گا اور ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آج کے اس اہم موقع پر اپنے الفاظ سے، اپنے علم سے ہمیں روشناس کریں۔ سر، اوور ٹو یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے اس وعلیکم السلام سر۔ ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے دعوت دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور اس ٹاپک کو بالکل بھی لوگوں کے سامنے ڈسکس نہیں کیا جاتا۔ کچھ لوگ ان ٹاپکس کو اس لیے ڈینائی کر دیتے ہیں کہ وہ علماء کو اور ائمہ کرام کو بالکل اہمیت نہیں دیتے، اور کچھ لوگ اگر اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں تو صرف انہی یا اسی امام کے بارے میں بات کرتے ہیں جس کو وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اسلامک ہسٹری پہ نظر ڈالیں اور اسلامک علمی ہیریٹیج پہ نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اسلامک ہسٹری میں کاؤنٹلیس، میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، شاید لاکھوں ائمہ امام ملیں گے۔ مثال کے طور پہ امام بخاری، امام مسلم، امام ذہبی، امام حسن بصری، امام سفیان الثوری، امام ابن القیم، امام ابن کثیر رحمہم اللہ۔ اس کے علاوہ بے شمار ائمہ اسلامک ہسٹری کے اندر آئے ہیں، لیکن جو مقام ان چاروں ائمہ کو حاصل ہوا، یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ مقام کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ ان چاروں کے کو فالو کرنے والے دنیا کے ہر کونے میں موجود ہیں، اور آج بھی ان کی لیگیسی کو انہوں نے قائم کیا ہوا ہے۔ اس وقت چونکہ ہمارا اس سیشن کا جو ڈیوریشن ہے وہ تقریباً 30 منٹس ہے، اور اس کے اندر تو ممکن نہیں ہے کہ ان چاروں ائمہ کی پوری بایوگرافی آپ کے سامنے ذکر کی جائے،
اور ان کی جو پوری لائف سٹرگلز ہیں اور کس کس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی کو اس کے اندر اتنا علم حاصل کیا اور ایسی لیگیسی چھوڑی کہ آج بھی ان کے ماننے اور فالو کرنے والے ہیں. ہم اس وقت یہ کریں گے کہ ہم مختصر سے ان کا تعارف کریں گے اور اس کے بعد ہر امام کی زندگی سے کچھ ایسے لائف لیسنز ڈسکس کریں گے کہ جس سے آج میں اور آپ بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں. میں اور آپ آج اس پر عمل کر کے اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں اور جنت کے قریب ہو سکتے ہیں. ان چاروں اماموں میں سب سے پہلے امام جو آئے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تھے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ 80 ہجری میں مکہ میں پیدا ہوئے، کوفہ میں پیدا ہوئے اور ان کا اصل نام جو تھا وہ امام ابو حنیفہ نہیں تھا، ان کا اصل نام تھا نعمان بن ثابت. نعمان بن ثابت یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے بچپن سے ہی کسی مدرسے میں نہیں گئے. ان کی جو فیملی تھی وہ علماء کی فیملی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک کاروباری فیملی سے تعلق رکھتے تھے، بزنس کرتے تھے اور کپڑے کا کاروبار کرتے تھے. یوں کہہ لیجیے گارمنٹس کا بزنس ان کا تھا. وہ اپنے والد کے ساتھ یا اپنے بڑوں کے ساتھ اپنے بزنس پر اپنی شاپ پر جایا کرتے تھے، شام کو واپس آتے تھے. تو ایک دن تقریباً کہتے ہیں کہ 17-18 سال کی عمر تھی، وہ اپنے کام سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ان کو امام شعبی رحمہ اللہ ملے. اچھا، اس زمانے کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہیں تو یہ کہ اس زمانے میں جو کوفہ تھا وہ علم کا مرکز تھا، کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کوفہ آ گئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے لوگوں کو دین کی دعوت دینی شروع کی تھی. اور پھر کوفہ جو تھا وہ مرکز بن گیا تھا، ایک سینٹر بن گیا تھا فار اسلامک ایجوکیشن. وہاں محدثین، فقہاء، مفسرین اور بڑے بڑے علماء وہاں موجود تھے. امام شعبی رحمہ اللہ بھی انہی میں سے تھے. تو امام شعبی رحمہ اللہ نے دیکھا کہ امام ابو حنیفہ تشریف لا رہے ہیں، تو انہوں نے امام ابو حنیفہ کو دیکھا اور ان کی آنکھوں کے اندر انہوں نے وہ انٹیلیجنس دیکھی. تو ان کو روک کے کہا، بیٹا آپ کہاں جا رہے ہو اور کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں اپنے کام سے آ رہا ہوں، یعنی اپنی شاپ سے آ رہا ہوں، اپنے گھر جا رہا ہوں. تو امام شعبی رحمہ اللہ نے کہا کہ بیٹا مجھے تمہارے اندر انٹیلیجنس نظر آتی ہے، تم دین کا علم کیوں نہیں حاصل کرتے؟ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو یہ بات اتنی کلک ہوئی کہ انہوں نے اس وقت سے دین کا علم حاصل کرنا شروع کیا اور دین کا علم حاصل کرتے کرتے دین کے انتہائی اعلیٰ لیول پر پہنچ گئے. امام ابو حنیفہ ایکچولی بچپن سے بہت انٹیلیجنٹ تھے، بہت سمارٹ تھے اور بڑا ہی کوئک رپلائی کرتے تھے اور بہت ہی زبردست رپلائی کرتے تھے. تو وہ انٹیلیجنس ان کے کام آئی اور جب علم حاصل کرنا شروع کیا تو علم حاصل کرتے 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 وہ علم کے بہت بڑے مقام پر پہنچ گئے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو گیدرنگز ہوتی تھی جہاں پہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھتے تھے یا کانٹمپرری اسکالرس کے ساتھ بیٹھتے تھے، وہ ایسی نہیں ہوتی تھی. امام ابو حنیفہ اس طرح درس نہیں دیتے تھے کہ جی جس طرح میں آپ کو اس وقت ایک درس دے رہا ہوں، ایک لیکچر دے رہا ہوں، آپ میری بات سن رہے ہیں اور جب بات ختم ہوگی تو اس وقت آپ کو موقع ملے گا کہ آپ QA کر سکتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو گیدرنگ ہوتی تھی وہ ایسی ہوتی تھی، ان کی گیدرنگ میں ان کے جو قریبی سینئر اسٹوڈنٹس نالج ہوتے تھے اور جو کانٹمپرری اسکالر سب بیٹھے ہوتے تھے. ان میں محدثین بھی تھے، ان میں فقہا بھی تھے، مفسرین بھی تھے، مختلف قسم کے لوگ ہوتے تھے اور وہ ان کے سامنے مسائل ڈسکس کرتے تھے. جی اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ اور سب ایک ایک کر کے اپنی رائے کا اظہار کرتے تھے اور پھر وہ سب کسی ایک بات پر متفق ہوتے تھے. پوائنٹ آف ایمفیسس یہ ہے بڑا ہی اوپن ماحول ہوتا تھا اور اوپن ڈسکشن ہوتا تھا. تو اس سے ہمیں جو لیسن ملتا ہے وہ یہ کہ جب بھی ہم اپنی گیدرنگز میں بیٹھیں وہ گیدرنگز ویلکمنگ گیدرنگز ہوں. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر المجالس اوسعوها، کہ جو اچھی گیدرنگز ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں جن کے اندر ایکسیپٹیبلٹی ہوتی ہے، جو ہر کسی کو ویلکم کرتی ہے. اسی طرح جو میں نے آپ کے سامنے پہلا واقعہ ذکر کیا امام شعبی کا، کہ امام شعبی نے امام حنیفہ رحمہ اللہ کو روکا، اس وقت ان کی ایج تقریباً 17-18 ایئرس تھی اور پھر انہوں نے علم حاصل کرنا شروع کیا. تو اس میں ہماری لائف لیسن یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے کوئی پرٹیکولر ایج نہیں ہوتی. اگر آپ علم حاصل آج بھی کرنا چاہیں تو آپ علم حاصل کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ جتنی سٹرگل آپ علم حاصل کرنے کے لیے کریں گے اتنا ہی آپ جنت کے قریب ہو جائیں گے. کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث آپ نے فرمایا من سلک فیہ طریقا یلتمس فیہ علما، کوئی اگر شخص ایسے راستے پر چلتا ہے جس میں وہ علم حاصل کرتا ہے، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتے ہیں. علم حاصل کرنے کے لیے کوئی پرٹیکولر ایج نہیں کہ آپ آج سوچیں کہ بھئی میں اب 20 سال کا ہو گیا ہوں، 22 سال کا ہو گیا ہوں، 30 سال کا ہو گیا ہوں، اب میں علم حاصل کیسے کروں، اب تو مجھے یہ کرنا ہے، اب لوگ مجھے کیا کہیں گے. نہیں، علم اگر آپ حاصل کرتے ہیں تو ضرور حاصل کریں چاہے وہ کوئی بھی ایج ہو.
اور اس کے لیے کبھی نہ شرمائیں اور نہ کبھی ہچکچائیں، بلکہ اگر آپ کو ایکسٹرا محنت بھی کرنی پڑے تو اللہ تعالیٰ آپ سے اور خوش ہوں گے۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ ایک دفعہ اپنے بیٹے سے کہنے لگے، ان کے بیٹے کے مناظرے کی بات کرنے لگے۔ مناظرہ آج سب کو پتہ ہے، آج ہم سب کو بھی بڑا شوق ہے، ہم کسی گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ جی سامنے والے کو ہم بالکل جو ہے وہ ناک آؤٹ کر دیں، جو ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے وہی پوائنٹ آف ویو سب کے اوپر جو ہے وہ غالب آ جائے اور ہماری بات جو ہے وہ بالکل صحیح ثابت ہو جائے، تو لہٰذا مناظرے شروع ہو جاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے میں یہ مناظرے بڑے عام تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیونکہ بہت زیادہ لاجک اور اس سے کام کرتے تھے، بہت سمارٹ تھے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، تو جب لوگ ان سے مناظرہ کرتے تھے تو لوگ ان کے سامنے نہیں رک پاتے تھے۔ ایک دن امام حنیفہ رحمہ اللہ کے بیٹے حماد وہ کہیں مناظرے کے لیے جا رہے تھے تو امام حنیفہ ان کو روکا، بیٹا مت جاؤ، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تو ان کے بیٹے نے ان سے کہا، بجی آپ تو اپنے زمانے بڑے مناظرے کرتے تھے، آپ مجھے کیوں روک رہے ہیں؟ تو امام حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ میں تم کو اس لیے روک رہا ہوں، ہمارے زمانے میں جب ہم مناظرے کرتے تھے تو ہمارا مقصد سامنے والے کو ناک آؤٹ کرنا نہیں ہوتا تھا، ہمارا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہم جو حق کی بات ہے اور جو دین کی بات ہے وہ اس بات کو ثابت کریں۔ آج لوگوں کا مقصد یہ ثابت کرنا نہیں ہے کہ کیا حق ہے اور کیا سچ ہے، اس کو ڈھونڈنا نہیں ہے۔ آج ان مناظروں کا مقصد یہ ہے کہ انسان جس اوپینین کو خود فالو کرتا ہے یا صحیح سمجھتا ہے اس کو لوگوں پہ ثابت کرے کہ دس از دا اوپینین، جس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دیکھیں مائی وے اور ہائی وے از ناٹ اے گڈ اپروچ۔ ہو سکتا ہے کہ آپ صحیح ہوں اور ہو سکتا ہے کہ میں بھی صحیح ہوں یا میں صحیح ہوں اور آپ بھی صحیح ہوں، تو ہم جب بھی کسی کو ڈسکشن کریں وہاں پہ ہمارا آبجیکٹو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہ ثابت کریں کہ ہم صحیح ہیں سامنے والا غلط ہے، بلکہ ہمارا آبجیکٹو، ہمارا گول یہ ہونا چاہیے کہ ہم حق اور سچ تک پہنچیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ صحیح کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک ٹائٹل امام ابو حنیفہ بھی تھا، اور امام ابو حنیفہ ایک اور ٹائٹل امام اہل رائے بھی تھا، امام اہل رائے۔ تو امام حنیفہ رحمہ اللہ کا انتقال بغداد میں 150 ہجری میں ہوا، اور اسی جس دن ان کا انتقال ہوا یا جس سال ان کا انتقال ہوا اسی سال امام شافعی رحمہ اللہ کی پیدائش ہوئی۔ امام مالک کے بعد جو دوسرے امام ہمارے سامنے آتے ہیں وہ ہے امام ابو حنیفہ کے بعد جو دوسرے امام پیدا ہوئے وہ ہے امام مالک۔ امام مالک مدینہ میں پیدا ہوئے، ان کا جو ایئر آف برتھ ہے وہ 93 ہجرہ ہے۔ امام مالک اصل نام تھا مالک بن انس۔ امام مالک کے والد بھی عالم تھے، ان کے بڑے بھائی بھی عالم تھے، ان کے گھر میں بڑی ان کی مجلس سے ہوتی تھی، لیکن امام مالک کو کوئی شوق نہیں تھا عالم بننے کا۔ وہ کھیل کود میں لگے رہتے تھے، کبوتر بازی کرتے تھے، اس زمانے میں کبوتروں کو بازی بہت کی جاتی تھی۔ اسی طرح ان کو سنگر بننے کا بھی شوق تھا۔ ان کی والدہ بھی پریشان رہتی تھی، لیکن ان کی والدہ نے بڑے ہی حکمت بھرے انداز میں ان کا ذہن بنایا اور ان کو دین کی طرف لے گئی۔ جب انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا اور وہ اس بات کو بار بار کہنے لگے کہ وہ سنگنگ کرتے تھے، تو امام مالک کی والدہ نے ان سے کہا، دیکھو بیٹا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑی اچھی آواز دی ہے، لیکن یہ آواز سنگنگ کے لیے نہیں چل سکتی، تم اس آواز سے قرآن پڑھا کرو۔ امام مالک کے دل میں یہ بات گھر کر گئی۔ امام مالک کی والدہ نے ان کو اچھے سے کپڑے پہنائے، تیار کیا، اور اس کے بعد امام مالک کی والدہ نے ان کو مسجد نبوی لے جا کر ایک استاد کے پاس بٹھایا جن کا نام تھا ربیعۃ الرائے، اور ان سے کہا کہ بیٹا، میں تمہیں ربیعۃ الرائے جو اس وقت یہاں کے سب سے بڑے عالم ہیں ان کی کلاس میں لے جا کر بٹھا رہی ہوں، لیکن یاد رکھنا تم نے ان سے علم سے پہلے ادب سیکھنا ہے، کیونکہ ربیعۃ الرائے کی سبب جو شہرت تھی ایک بڑی ادب تھا۔ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ امام مالک کی والدہ نے کس طرح امام مالک کو ڈیل کیا، اپنے بچوں پہ انویسٹ کیا، ان کو سمجھایا اور ان کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنایا۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ ان کی والدہ نے جب ان کو استاد کے پاس بٹھایا تو ان سے کہا کہ دیکھو بیٹا، تم نے ربیعۃ الرائے سے علم سے پہلے ادب سیکھنا ہے، کیونکہ اگر انسان کے پاس ادب نہیں ہوگا تو یہ علم بھی اس کے کسی فائدے کا نہیں ہے۔ ادب پہلے ہے، علم اس کے ساتھ ہے۔ اگر ادب اور علم ساتھ ہوں گے تو یہ علم رحمت بن جائے گا، لیکن اگر یہ علم ادب کے بغیر ہوگا تو یہ رحمت نہیں، یہ زحمت اور وبال بن جائے گا۔ تو یہ ادب بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور اس کو ہمارے دین نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کی زندگی سے میں آپ کے سامنے دو اہم واقعات رکھتا ہوں۔
ایک تو اہم واقعہ یہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے موطا امام مالک، آپ میں سے کئی نے اس کا نام سنا ہوگا، حدیث کی کتاب ہے۔ امام مالک جب مدینہ میں موطا امام مالک لکھ رہے تھے تو ان کے پاس کچھ لوگ آئے اور آ کے کہنے لگے کہ امام صاحب مدینہ میں کئی لوگ موطا لکھ رہے ہیں، آپ کی موت، آپ بھی موطا لکھ رہے ہیں، آپ کی موطا کون پڑھے گا، آپ اتنی محنت کر رہے ہیں۔ تو امام مالک نے ایک بڑا ہی ایسا جواب دیا which should be written in gold۔ امام مالک نے کہا من کتب للہ، جس نے اللہ کے لیے لکھا، بقیہ، وہ باقی رہ جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا لیسن ہے کہ جس نے یہ کام یا کوئی بھی کام پوری سنسیئرٹی کے ساتھ وداؤٹ اینی شو آف، وداؤٹ اینی ریاکاری اللہ کے لیے کیا، اللہ تعالیٰ اس کام کو باقی رکھیں گے۔ اور آج دنیا میں اور بھی موطا موجود ہیں، لیکن دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی موطا، ہر مدرسے میں پڑھائی جانے والی موطا امام مالک ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا ٹائٹل تھا امام دار الہجرہ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، دار کہتے ہیں گھر کو، تو ہجرت والا گھر، تو امام دار الہجرہ، کیونکہ امام مالک مدینہ کے سب سے بڑے عالم بن گئے تھے۔ امام مالک مدینہ میں ہی پیدا ہوئے اور مدینہ میں ہی ان کا انتقال ہوا۔ امام مالک رحمہ اللہ مدینہ سے سوائے حج کے لیے، مکہ کے لیے کہیں اور سفر کے لیے نہیں نکلے۔ وہ کہتے تھے کہ مدینہ میں رہنا چاہتا ہوں کیونکہ مدینہ میں صحابہ اور ان کی اولادیں رہتی ہیں۔ مدینہ، امام مالک رحمہ اللہ کی زندگی سے ایک اور واقعہ یہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ دنیا میں ان کی شہرت ہو چکی تھی، امام دار الہجرہ کے نام سے دنیا بھر سے لوگ ان کے پاس علم حاصل کرنے اور مسائل پوچھنے آتے تھے۔ ایک دفعہ یمن سے کچھ لوگ آئے اور آ کے انہوں نے امام مالک سے کہا امام صاحب ہم اپنے علاقے سے لوگوں سے سوالات جمع کر کے آئے ہیں اور 40 سوال جمع کر کے آئے ہیں اور ہم نے آپ سے یہ سوالات پوچھنے ہیں، آپ ان سوالات کے جواب دیجیے۔ امام مالک نے کہا پوچھو۔ انہوں نے سوالات پوچھنے شروع کیے، امام مالک سے انہوں نے سوال کیا، امام مالک نے جواب دیا لا ادری، یہ اور سوال پوچھا لا ادری، سوال پوچھا لا ادری۔ یہ کہتے ہیں 40 سوالوں میں سے 36 سوالوں کے جواب امام مالک نے نہیں دیے۔ وہ لوگ کہنے لگے امام صاحب ہم بہت دور سے آئے ہیں، آپ سے نہیں پوچھیں گے تو کس سے پوچھیں گے، چلیے آپ ہمیں یہ تو بتائیے آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ نے کہا میں کیسے اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں کوئی بات کہہ سکتا ہوں جب مجھے نہیں پتا۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ ہمارے اور آپ کی گیدرنگز میں جب ہمارے سامنے کوئی مسئلہ یا کوئی بات آتی ہے تو ہم کس طریقے سے بڑھ چڑھ کے اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ نہ ہمیں علم ہے، نہ ہمیں عربی آتی ہے، نہ ہم نے کوئی دین کا پراپرلی پڑھا ہے، لیکن ہم جو ہے آگے بڑھ کے ہر چیز میں بولنا چاہتے ہیں۔ اس لیے تو پاکستانیوں کا نام کچھ علماء نے رکھا ہوا ہے کلو پاکستانی مفتی، ہر پاکستانی مفتی بن جاتا۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لا ادری، لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ امام مالک سے ان لوگوں نے کہا امام صاحب ہم لوگوں کو جا کر کیا بتائیں؟ تو انہوں نے کہا لوگوں کو جا کے بتاؤ قال امام لا ادری قال مالک لا ادری، کہو لوگوں سے مالک کہتا ہے مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا۔ اس لیے عربی میں ایک بڑا مشہور مقولہ ہے جو بڑا ہی زبردست سیئنگ ہے، لا ادری نصف العلم، علم یہ کہہ دینا کہ مجھے نہیں معلوم is half of knowledge، saying I don't know is half of knowledge۔ میرا ایک آرٹیکل بھی ہے اس ٹاپک کے اوپر، اگر آپ گوگل کرنا چاہیں تو گوگل پہ لکھیے گا saying I don't know is half of knowledge، تو انشاءاللہ آپ کو ایک اچھی امید ہے کہ ایک اچھی چیز پڑھنے کو ملے گی۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کا انتقال مدینہ میں ہوا اور ان کا انتقال 179 ہجری میں ہوا۔ اس کے بعد تیسرے امام جو ہمارے آئے ہیں وہ آئے امام شافعی رحمہ اللہ۔ امام شافعی رحمہ اللہ امام مالک کے شاگرد بھی تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ 150 ہجری میں غزہ میں پیدا ہوئے، ان کا تعلق ایک قریشی خاندان سے تھا، اور امام مالک یعنی قریشی خاندان سے مانا یہ کہ ان کے جو باپ دادا تھے ان کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا جس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے سے تھا۔ یتیم چھوٹی عمر میں والد کا انتقال ہو گیا، والدہ اس کے بعد ان کو مکہ لے آئیں، بہت ہی غربت کی زندگی تھی، ان کے پاس بالکل بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی ہی فوٹوجینک قسم کی میموری دی تھی، بڑی فوٹوجینک قسم کی میموری، جو چیز دیکھتے ان کو حفظ ہو جاتی، یاد ہو جاتی، اور چھوٹی عمر میں ہی انہوں نے قرآن بھی یاد کر لیا، حدیث کے عالم بھی بن گئے،
گھڑ سواری بھی سیکھ لی، عربی زبان میں بھی مہارت حاصل کر لی، ایکسپرٹیز ہو گئے اور عربی ادب کے ماسٹر بن گئے، شاعری کے ماسٹر بن گئے، کیونکہ ان کی والدہ نے پھر ان کو قبیلہ حذیل کے ساتھ بھیج دیا جو کہ مشہور تھا۔ یہ قبیلے اس زمانے میں لوگ اپنے بچوں کو قبیلے کے ساتھ بھیج دیتے تاکہ ان کی جو زبان ہے عربی وہ ثقیل خاص عربی، خالص عربی ادبی زبان بن جائے، شاعری والی زبان بن جائے، گہرائی آ جائے۔ پھر وہ گھڑ سواری اور ذرا ان کو لائف سکلز ہیں۔ آج ہم اپنے بچوں کو پیمپر کر کے گھروں کے اندر بند کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہمارے بچوں کو گرمی نہ لگ جائے، کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ اس زمانے میں لوگ اپنے بچوں کو لائف سکل سکھانے کے لیے قبیلوں میں بھیج دیتے تھے سالوں کے لیے، جاؤ 1 سال کے لیے جاؤ ان کے ساتھ رہو، تاکہ جب تم آؤ تو مرد بن کے آؤ، جب تم آؤ تو اسٹرانگ بن کر آؤ، تاکہ تم آگے بڑھ کے کوئی کام کر سکو۔ امام مالک رحمہ اللہ کی زندگی سے میں آپ کے سامنے 2 باتیں رکھتا ہوں۔ ایک بات تو یہ کہ امام مالک رحمہ اللہ ایک دفعہ اپنے ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ کسی ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کر رہے تھے، دونوں کا اوپینین اس بارے میں ڈفرینٹ تھا۔ اس ڈفرینس آف اوپینین کو ڈسکس کرتے کرتے امام مالک کے سامنے جو شخص تھے، جو اسٹوڈنٹ تھے، ان کا چہرہ لال ہونا شروع ہو گیا اور ان کی آواز تیز ہونی شروع ہو گئی۔ امام مالک رحمہ اللہ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے کہا، یہ بتاؤ کہ کیا ہم دونوں اس ڈفرینس آف اوپینین کے ہوتے ہوئے بھی آپس میں بھائی بھائی نہیں بن سکتے؟ آپس میں بھائی بھائی کے طور پہ نہیں رہ سکتے؟ آج اگر ہمارا کسی کے ساتھ ڈفرینس آف اوپینین ہو جاتا ہے تو ہم لڑنے مرنے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم اس کو کافر، بدعتی، فاسق، فاجر، پتہ نہیں کیا کیا ٹائٹلز دے دیتے ہیں۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے ایسا کوئی ٹائٹل نہیں دیا، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا اگر ڈفرینس آف اوپینین بھی ہے میرے ساتھ تو بھی تم میرے بھائی ہو، تم مجھ سے الگ نہیں ہو، تم میرے بھائی ہو۔ تو یہ دیکھیے کہ کتنی آپس کے اندر ان ائمہ کے اندر وسعت تھی، ایکسیپٹنس آف اوپینین تھا۔ اور دیکھیے یہی وجہ ہے، یہی تو وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مقام دیا۔ ان سب نے ابھی تو میں نے آپ سے بات نہیں کی، ان سب نے قیدیں اٹھائی ہیں، ان سب نے قربانیاں دی ہیں، ان سب نے اپنے وقت کے حکمرانوں کی غلط باتوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ یہ سب دنیا کے پیچھے نہیں بھاگے، بلکہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو دین کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا اور پوری ایمانداری کے ساتھ انہوں نے مال بھی کمایا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، امام ابو حنیفہ بننے کے بعد بھی کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا، جاؤ یہ مال بیچ کر آؤ۔ وہ کپڑا بیچ کے کہا کہ دیکھو اس کپڑے کے اندر نا یہ ڈیفیکٹس ہیں، یہ ضرور لوگوں کو بتا دینا کہ کپڑے کے اندر یہ ڈیفیکٹس ہیں۔ ان کے غلام جب مال بیچ کر آ گئے اور انہوں نے آ کے پوچھا، ہاں بھائی بڑا اچھا مال بیچ دیا، ہو گیا ٹھیک ہے، اب یہ بتاؤ تم نے وہ بتا دیا تھا کپڑے میں ڈیفیکٹ تھا؟ اور غلام نے کہا نہیں ہم سوری، میں تو بھول گیا۔ تو امام ابو حنیفہ نے وہ سارا کا سارا مال جو سارا کپڑا بیچنے کے پر آیا تھا، وہ سارا کا سارا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا میں حرام کمائی پیٹ میں نہیں لے کے جاؤں گا۔ حرام سے بچنا، اللہ کا خوف رکھنا اور یہ سارے کام کرنا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس شخص سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیا ہم ڈفرینس اوپینین کے ہوتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی نہیں رہ سکتے؟ بالکل رہ سکتے، اور یہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک اور بڑا اہم واقعہ جو ہم سب کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، امام شافعی سے ایک شعر جو ہے وہ ان سے منسوب کیا جاتا ہے۔ ان کے ایک استاد تھے امام شافعی کا نام تھا وکی۔ امام شافعی فرماتے ہیں شکوت الی وکی عن سوء الحفظ، میں ایک دفعہ اپنے استاد وکی کے پاس گیا، میں نے استاد وکی سے کہا کہ استاد جی میری میموری خراب ہو رہی ہے، میں بھول رہا ہوں۔ تو استاد نے کیا جواب دیا؟ فارشدنی الی ترک المعاصی، تو میرے استاد نے مجھے کہا، یہ ہدایت دی کہ بیٹا گناہوں کو چھوڑو، اپنے گناہوں کو کم کرو۔ اور پھر استاد نے یہ کہا کہ فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ، یاد رکھو کہ جو اللہ کا جو دین کا علم ہے نا، فَإِنَّ علم الدین فَإِنَّ الْعِلْمَ الدین، یہ جو دین کا علم ہے یہ نور ہے، یہ اللہ کا نور ہے۔ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاصٍ، اور یہ نور گناہ گاروں کو نہیں دیا جاتا۔ آج اگر ہماری میموری ویک ہے، اگر ہم دنیا میں پریشان ہیں، آج ہمارے گولز اچیو نہیں ہو رہے، آج ہم وہ حاصل نہیں کر پا رہے، تو ہم اپنے گناہوں کی طرف دیکھیں۔ آج ہمارے پاس تکلیفیں ہیں، پریشانی، اپنے گناہوں کی طرف دیکھیں۔ اور یہ دیکھیں یہ ہوتے ہیں کیا ٹیچرز تھے، کس طریقے سے اپنے اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرتے تھے، اور کیا اسٹوڈنٹس تھے، کس طرح اپنے ٹیچرز کی باتوں کو اپنے پلے باندھ لیتے تھے کہ اگر میری میموری ویک ہو رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے گناہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور گناہ اس لیے گناہ بڑھنے کی وجہ سے میری میموری ویک ہونے کی وجہ یہ ہے
کہ میں گناہ کرنے لگا ہوں، اور اللہ کا دین اللہ کا نور ہے، اور اللہ کا نور گنہگاروں کو نہیں دیا جاتا۔ ہم دین کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، دین میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ترک المعاصی، اپنے گناہوں کو ترک کریں۔ اس کے بعد امام شافعی رحمہ اللہ کا انتقال بغداد میں ہوا، مصر میں ہوا 204 ہجری میں۔ اس کے بعد جو چوتھے ہمارے امام ہیں وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بھی انتہائی غربت کی حالت میں تھے۔ ان کی پیدائش بغداد میں ہوئی 164 ہجرہ میں۔ ان کی والدہ ان کو بچپن میں ہی فجر کی نماز سے پہلے جا کر تیار کر کے مسجد نبی میں بٹھا دی تاکہ وہ استاد کے قریب سے قریب ملے، جا کر بیٹھے اور علم حاصل کرے۔ وہ علم کے پیاسے تھے، علم حاصل کرنے کے لیے دنیا بھر کے سفر کرتے تھے، کھانے پینے کا کچھ نہیں ہے پھر بھی نکل جاتے تھے، سفر کر رہے ہیں علم کے لیے، کچھ نہیں ہے، اینٹ رکھی، اینٹ کے اوپر سر رکھ کے سو گئے۔ دنیا سے ان کو بالکل کوئی رغبت نہیں تھی، زہد تقویٰ کی وہ اعلیٰ مثال تھے۔ ان کا لقب تھا امام اہل سنہ۔ امام اہل سنہ اس لیے کہ وہ حدیث کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے محدث تھے، ان کو لاکھوں حدیثیں یاد تھیں، اور انہوں نے مسند امام احمد بھی لکھی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی زندگی کا جو میں سمجھتا ہوں سب سے اہم واقعہ ہے وہ یہ ہے خلق قرآن کا مسئلہ۔ ان کے زمانے میں ایک فرقہ ہے معتزلہ۔ معتزلہ کی ویسے تو اور بھی بہت ساری ایسی منکر باتیں، لیکن ان میں سے ایک یہ وہ کہتے تھے کہ جو یہ قرآن ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جبکہ قرآن و حدیث ہمیں ایک قید بتاتی ہے، اور علماء اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام ازلی ہے، یعنی اللہ جب سے ہے، جب سے اللہ کا کلام ہے، اللہ ازل سے ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے، اللہ کا کلام بھی ہمیشہ رہے گا۔ اگر ہم قرآن کریم کو کریشن مان لیں، تخلیق مخلوق مان لیں، تو مخلوق تو ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، اور فنا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ نہیں، لازم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تو معتزلہ کا عقیدہ یہ تھا، یا ان کا موقف یہ تھا کہ یہ خلق قرآن ہے، اور اس زمانے کے جو عباسی خلیفہ تھے وہ معتزلی ہو گئے تھے۔ انہوں نے کیا کیا، ان میں سے ایک بہت ہی زیادہ جارحانہ قسم کا تھا، اس نے کیا کیا، اس نے سارے مسلمانوں کی ریاستوں پہ خط لکھا کہ جتنے علماء ان سب کو بلاؤ، اور ان سب سے اس بات پر بیعت لو کہ معاذ اللہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ تو لہٰذا بغداد کے بھی جو گورنر تھا اس نے بلایا وہاں کے علماء کو، سارے علماء نے اس بادشاہ کے خوف سے یا حکومت کے خوف سے بیعت کر لی، سوائے 4 کے، جس میں امام احمد، امام محمد بن نو اور 2 اور لوگ تھے۔ اگلے دن دوبارہ ان 4 کو بلایا گیا، ان میں سے ایک نے بیعت کر لی، 3 رہ گئے۔ پھر ایک اور دن، اگلے دن پھر 3 کو بلایا گیا، تیسرے نے بیعت کر لی، پھر 2 رہ گئے، اور یہ دونوں جم گئے، ہم نہیں کریں گے۔ ان دونوں کو پھر وہاں کے گورنر نے ایک اور جگہ یا خلیفہ کے پاس بھیجا، تو راستے میں محمد بن نو رحمہ اللہ ان کا انتقال ہو گیا۔ امام مالک زنجیروں میں، امام مالک کو جکڑا ہوا ہے، ان کو بادشاہ کے دربار میں لے جایا گیا، ان سے کہا کہ آپ بیعت کر رہے ہیں، انہوں نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا۔ ان کو قید میں ڈال دیا گیا، ان کو کوڑے مارے گئے، ان کو ہزاروں کوڑے مارے گئے، سینکڑوں کوڑے مارے گئے، اور وہ کوڑے ان کو مارے جاتے، لیکن وہ اس بات کو قبول نہیں کرتے۔ ایک دن ان کے ایک شاگرد موریدی نے ان سے کہا کہ امام صاحب، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کریں، ان کی بات مانیں، اپنے آپ کو قتل نہ کریں، آپ کو قتل کر دیں گے۔ اور امام احمد نے اپنے شاگرد سے کہا کہ بیٹا جاؤ ذرا کھڑکی سے باہر دیکھو۔ ماوردی کھڑکی پہ گئے، کھڑکی سے باہر دیکھا تو دیکھا ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے، اور ہاتھ میں پیپر اور قلم لے کر بیٹھے ہوئے، اور انتظار میں ہے کہ امام احمد بن حنبل اس مسئلے پر اپنا کیا موقف اختیار کرتے ہیں۔ امام احمد نے ان سے کہا تم ساروں کو دیکھ رہے ہو نا، سب انتظار میں ہے کہ میں خلق قرآن کے بارے میں کیا کہتا ہوں، اور میں اپنی وجہ سے اپنی امت کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ آپ اگر آج ہم ائمہ کو دیکھتے ہیں کہ یہ آج بھی اس مسلمانوں کے دلوں کے اندر، کی کتابوں میں، ان کی باتوں میں زندہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں دین کے لیے، وہ ڈٹ گئے، استقامت اختیار کی انہوں نے۔ اور ایک اور بڑا اہم واقعہ جو ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے وہ یہ کہ امام مالک رحمہ اللہ
اکثر ایک شخص کے لیے دعا کرتے تھے، رحم اللہ ابا الہیثم، رحم اللہ ابا الہیثم۔ ان کے بیٹے نے ان سے پوچھا، ابو جی یہ ابا الہیثم کون ہے؟ تو امام احمد نے ان سے کہا، بیٹا ابو الہیثم وہ شخص ہے جو مجھے جیل میں ملا تھا جب میں قید کیا ہوا تھا۔ ایک دن مجھے بادشاہ کے لوگ، بادشاہ کے سپاہی کوڑے مارنے کے لے کر جا رہے تھے، تو ابو الہیثم نے مجھے پیچھے سے آواز دی اور کہا کہ دیکھو احمد، تم جس موقف پر ہو نا اس کو چھوڑنا نہیں۔ اس نے کہا کہ احمد میں 18,000 کوڑے کھا چکا ہوں اور کئی دفعہ قید برداشت کر چکا ہوں، اور تمہیں پتہ ہے ساری قید میں نے کیوں برداشت کی؟ کیونکہ میں شیطان کے راستے پر ہوں، میں ڈاکے مارتا ہوں، میں چوری کرتا ہوں، میں غلط کام کرتا ہوں، میں شیطان کے راستے پر 18,000 کوڑے کھا چکا ہوں۔ احمد تم اللہ کے راستے پر ہو، تم اللہ کے لیے اس موقف کو مت چھوڑنا۔ امام احمد کہتے ہیں کہ مجھے اس شخص نے تسلی دی، اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ یہاں ہماری لیسن کیا ہے؟ ہماری لیسن یہ ہے کہ اگر ہم امام احمد نہیں بن سکتے تو ابو الہیثم جیسے لوگ تو بن جائیں جو ان لوگوں کو سپورٹ کریں، جو ان لوگوں کی ہیلپ کریں، جو ان لوگوں کو بیک اپ کریں، جو ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں کہ جو اللہ کے دین کے لیے محنت کر رہے ہیں، ہمارے علماء ہیں، دین کے ورکرز ہیں، ان کو سپورٹ کریں، ان کو میسج بھیجیں، ان کو تھینک یو کہیں، ان کو کہیں شاباش، لگے رہو، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہو۔ ابو الہیثم تو ہم بن سکتے ہیں۔ تو امام مالک ابو الہیثم کے لیے دعا کرتے تھے۔ اسی طرح آخری بات میں آپ کے سامنے کرتے ہوئے امام احمد کی زندگی سے اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ، کہ امام احمد رحمہ اللہ جب بالکل اپنے آخری وقت پر تھے تو ان کی زبان سے نکلتا تھا، بلکہ ان کے بیٹے نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ ابا جی مطر رہا، ابو جی راحت کب آئے گی؟ کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے والد صاحب نے اپنی جب آنکھ کھولی تو انتہائی غربت، اپنی جوانی انتہائی غربت میں گزاری۔ اب جب عالم بن کے مقام مل گیا تو بادشاہ اور حکمرانوں کی تکلیفیں تشدد اٹھاتے رہے، جس کی وجہ سے خاندان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے اپنے بیٹے عبداللہ بن احمد بھی بہت بڑے عالم تھے۔ تو بیٹے نے باپ سوال کیا، مطر رہا، ابا جی راحت کب آئے گی؟ تو امام احمد نے جواب دیا، بیٹا راحت تو جب آئے گی جب جنت میں پہلا قدم رکھیں گے۔ اللہ اکبر! یعنی یہ دنیا کی زندگی آزمائشوں میں گزر جائے گی، قبر کی زندگی میں بھی آزمائش ہوگی، قیامت والے دن بھی آزمائش ہوگی۔ یہ آزمائشیں تو ختم ہوگی جب جنت میں پہلا قدم رکھیں۔ آج ذرا سی ہمیں آزمائش آتی ہے، گھبرا جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے لگتے ہیں، شکوے کرنے لگتے ہیں، جو کہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، اور ہمیں اس واقعے سبق سیکھنا چاہیے۔ امام احمد رحمہ اللہ کا انتقال 241 ہجری میں بغداد میں ہوا۔ ان کا جیسا جنازہ دنیا نے آج تک نہیں دیکھا۔ اس جنازے میں لاکھوں لوگ شریک ہوئے، بغداد بھر گیا، لوگ پہاڑوں پہ کھڑے ہو کے لوگوں نے نماز پڑھی، کشتیوں میں لوگوں نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی، اور اس سے بڑا جنازہ مسلمانوں نے نہیں دیکھا۔ امام احمد بن حنبل امام اہل سنہ تھے، کیونکہ وہ حدیث کے بہت بڑے عالم تھے، ان کو لاکھوں حدیثیں یاد تھیں۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے چاروں ائمہ کی زندگی سے کچھ واقعات رکھے ہیں، جس سے میں چاہتا ہوں کہ ہم کچھ لائف لیسن سیکھیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ائمہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں واپس دیتا ہوں مائک جو ہمارے ہوسٹ ہیں، تاکہ وہ اس سیشن کو کنکلوڈ کریں۔ سر تھینک یو سو مچ سر، آپ نے بہت ہی اچھے الفاظ میں آج کے اس اہم موضوع کو سب کے سامنے پیش کیا۔ سر کچھ سوالات ہیں کچھ پارٹیسپینٹس کے، میں بتانا چاہوں گا۔ سر سب سے پہلے تو ایک سوال جو کہ بہت سے لوگوں نے پوچھا، وہ یہ ہے کہ جب تمام امام ایک ہی دین کی پیروی کر رہے تھے تو اتنے اختلافات کیوں تھے اور کیوں ہیں؟ اچھا جی، بڑا اچھا سوال ہے، اور یہ ہر کسی کا سوال ہے۔ تو اس سوال کے کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو دیکھیے، اختلاف کرنا اسلام میں مسئلہ نہیں ہے، افتراق کرنا مسئلہ ہے۔ اختلاف اور افتراق میں فرق ہے۔
اختلاف ہے ڈفرینس آف اوپینین، اور افتراق ہے ڈفرینٹ سیکٹ، ایک نیا فرقہ بنا لینا. یہ ڈفرینس آف اوپینین صحابہ کے زمانے میں موجود تھا. یہ ڈفرینس آف اوپینین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی آتا تھا. یہ ڈفرینس آف اوپینین ہمیشہ سے موجود ہے، آج بھی موجود ہے. مجھے بتائیے، آپ ڈفرینٹ پولیٹیکل تھیوریز پڑھتے ہیں نا، اور دنیا سب کو مانتی ہے. آپ ڈفرینٹ کسی بھی ٹاپک کے اوپر ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز پڑھتے ہیں، آج بھی دنیا اس کو مانتی ہے. آپ ڈفرینٹ ڈاکٹرس کے پاس جاتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، ایک ڈاکٹر کہتا ہے جی یہ والی دوائی لیں، آپ وہ دوائی لے لیتے ہیں. آپ دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ کو یہ پرابلم، یہ دوائی لیں، وہ بھی لے لیتے ہیں، اور ہم سب کو مانتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ ڈفرینس اوپینین اگر ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے لڑ لیں اور الگ فرقہ بنا لیں، پہلی بات. دوسری بات، اگر آپ ان چاروں ائمہ کو دیکھیں تو چاروں ائمہ کا جو گول تھا اور جو ان کی سینگز تھی وہ یہ تھی کہ اگر ہماری کسی بھی بات کے آگے قرآن یا سنت کی بات آ جائے تو ہماری بات کو چھوڑ دینا اور قرآن اور سنت پر عمل کرنا. تو چاروں نے، اور چاروں سے ہمیں یہ قول ملتا ہے، جس کا معنی یہ ہوا کہ اگر ان کی بات کے آگے بھی یا کسی نے حنفی بننا ہو اور اس کے سامنے قرآن سنت میں کوئی ایسی بات آ جائے جو امام حنیفہ یا حنفی مسلک کے اگینسٹ ہو یا اس کے متفق نہ ہو، تو وہ اس پر عمل کرے، کیونکہ وہ اصل امام حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کا فالوور ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ڈفرینس اوپینین اس لیے ہوتے تھے کہ دیکھیں اس زمانے میں آج کی طرح گوگل موجود نہیں تھا، اسلام 360 کی ایپ موجود نہیں تھی، یا حدیث کی کتابیں جمع نہیں ہوئی تھی. حدیث کتاب بعد میں جمع ہوئی ہیں. انفارمیشن ہر کسی کے پاس ایکسیسیبل نہیں تھی. امام حنیفہ رحمہ اللہ بغداد میں تھے، 80 ہجری میں پیدا ہوئے. پہلی صدی کے اندر لوگ کچھ حدیثوں کے بعد آتی تھیں، کچھ نہیں آتی تھیں. اگر کچھ آتی تھی ان کے بارے میں پتہ نہیں چلتا تھا کہ پتہ نہیں اوتھینٹک ہیں یا نہیں ہے، مختلف باتیں ہوتی تھی، کیونکہ اس طرح چیزیں موجود نہیں تھی جیسے آج موجود ہیں. تو کوئی حدیث ان تک نہیں پہنچی، تو انہوں نے، اب کوئی آیا سوال کرنے، اب وہ کہتا ہے جی مجھے بتائیں کہ جی اگر میں سفر کر رہا ہوں اور سفر کرتے کرتے اندھیرا ہو جائے اور مجھے پتہ نہ چلے کہ جی عشاء کا ٹائم ہوا نہیں ہوا اور کتنی دیر ہو گئی، مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، تو وہ کیا کرے گا؟ امام صاحب نے کچھ نہ کچھ تو اس کو گائیڈ کرنا ہے نا، کیونکہ اسلام کے اندر سب سے پہلے آپ کو قرآن سے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی جو مسئلہ آپ ڈھونڈ رہے ہیں قرآن سے مل جائے، پھر آپ حدیث سے دیکھتے ہیں، پھر آپ اقوال صحابہ سے دیکھتے ہیں. یہ ساری انفارمیشن نہیں ہے تو پھر آپ اجتہاد کرتے ہیں. اجتہاد یعنی کوئی نہ کوئی لوگوں کو تو جواب دینا ہے نا. تو یہ ڈفرینس آف اوپینین کے کئی وجوہات ہیں. کبھی انفارمیشن نہیں تھی، کبھی کسی چیز کو اوتھینٹسٹی کے بارے میں پتہ نہیں تھا، لہٰذا اجتہاد کر لیا. اور فار ایگزامپل پانی کا گلاس سامنے رکھا ہوا اور وہ آدھا بھرا ہوا ہو تو آپ کہیں گے جی وہ آدھا بھرا ہوا ہے، کوئی شخص کہے گا وہ آدھا خالی ہے. تو اس طرح چیزوں کو مختلف پرسپیکٹو سے دیکھنے کی بھی وجوہات ہیں. تو اگر وہ اختلاف قرآن اور سنت کی گائیڈ لائنز کے اندر ہو تو انشاءاللہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں. واللہ اعلم. رائٹ سر. سر ایک اور سوال ایک پارٹیسپینٹ کی طرف سے آیا ہے، وہ تھوڑا سا اس ٹاپک سے تھوڑا ہٹ کر ہے. سر جیسے قرآن میں ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت نہیں دیتا. سر تو اگر کسی کے دل پہ مہر لگ جائے، تو کہتے ہیں کہ کوئی اس کا دل اتنا برا ہو گیا اس پہ مہر لگ گئی ہے، تو وہ شخص کیا کرے سر؟ اگر کسی کے دل پر مہر لگ جائے تو وہ اس مہر کو ہٹانے کی کوشش کرے. اب آپ سوال کریں گے کہ مہر کو کیسے ہٹائیں، تو مہر کو ہٹاتا ہے انسان توبہ سے. جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن وہ توبہ سچی توبہ ہونی چاہیے. سچی توبہ کون سی ہوتی ہے؟ سچی توبہ وہ ہوتی ہے جب انسان وہ جو گناہ کر رہا ہے اس کو فوراً چھوڑ دے. نمبر 1. سچی توبہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ اب نہیں کروں گا. مثال طور پہ کوئی شخص ہے وہ گانے سنتا ہے، ہم سب کو معلوم ہے گانے سننا گناہ ہے، وہ گانا سننا فوری چھوڑ دے. نمبر 1. وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ اب نہیں سنوں گا. نمبر 3. وہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے، اللہ آئندہ نہیں کروں گا. اور نمبر 4. اس کو شرمندگی ہو کہ میں نے گناہ کیا. تو اگر یہ چاروں چیزیں وہ پوری سنسیریٹی کے ساتھ کر لیتا ہے تو یہ سچی توبہ ہو جائے گی. جب سچی توبہ ہو جائے گی اللہ تعالیٰ اس کے دل کی مہر کو ہٹا دیں گے. اگر وہ بہت سارے گناہ کر رہا ہے تو سارے گناہوں کے لیے یہ کرے. تو یہ اس طرح انسان اپنے دل پہ جو مہر ہے اس کو ختم کر سکتا ہے. اچھا یہ تو ہو گئی بات. کی بات یہ ہے کہ کس کو پتا اس کے دل میں مہر ہے کہ نہیں. کوئی ڈاکٹر، کوئی سی ٹی اسکین، کوئی ایکس رے، کوئی ایم آر آئی، کوئی چیک نہیں کر سکتا. یہ ایکچولی روحانی مہر ہوتی ہے. انسان کو نہیں پتا کہ وہ جو ہے وہ
ابھی ہدایت پر ہے، گمراہی پر، لیکن انسان کو یہ ضرور کوشش کرنی ہوتی ہے کہ وہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرے، اللہ تعالیٰ کے قرآن سے مضبوط کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے مضبوط کرے. تو جب انسان قرآن و سنت کے قریب ہوتا ہے، علماء اور نیک لوگوں کے قریب ہوتا ہے. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے، میں ایکچولی روز صبح جو ہے میں جب گھر سے نکلتا ہوں تو ایک چھوٹا سا آن لائن کرتا ہوں سیشن جس کا نام ہے گپ شپ. تو میں نے ابھی صبح جو گپ شپ کی وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے جس میں انہوں نے کہا کہ زیادۃ العقل فی ثلاثۃ، عقل میں جو اضافہ ہے وہ 3 چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے. ان میں سے ایک وجہ جو ہے وہ ہے مجالست العلماء، علماء کی گیدرنگ، دوسری ہے مجالست الصالحین، نیک لوگوں کی گیدرنگ، اور تیسری ہے ترکو لا یعنی، ان چیزوں کو چھوڑ دینا جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو جب انسان یہ کرتا ہے تو پھر وہ اس کے دل کی بہت ختم ہو سکتی ہے. جی پلیز. رائٹ سر، تھینک یو سو مچ سر. اب میں درخواست کروں گا ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئر مس فضائلہ سے کہ وہ آج کے سیشن پر اپنے اینڈنگ ریمارکس دیں. میم فضائلہ، اوور ٹو یو. جی السلام علیکم. وعلیکم بہت شکریہ السلام. سر استاد کاشف دلکشاد صاحب. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے کہ آپ آمین آمین. اتنا خوبصورت طریقے سے چاروں ہمارے جو فقہی امام ہیں ان کے حالات زندگی اور واقعات کور کیا، اور اتنے خوبصورت طریقے سے ہمیں جوڑا ان کی زندگی کے ساتھ، ان کی تعلیمات کے ساتھ، ان کی جو دستور تھا علم حاصل کرنے کا اور جو تعلیم دینے کا، اور جو ان کی تحقیق و تدریس، اور جن اصولوں پہ مبنی تھی، جن اصولوں اور ضوابط کو انہوں نے اپنی اوپر بھی لاگو کیا، اور ایک پیغام باقی آنے والے لوگوں کے لیے چھوڑا، وہ آپ نے ہم تک پہنچایا. اور باقی یہ بات بہت بہت درست ہے کہ جب ہم اپنے دین کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ، اور ایک دل کا رشتہ رکھیں گے، دماغ سے زیادہ دل کا رشتہ استوار کریں گے، تو اس میں پھر ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. اور جو آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے یہ بھی ہمیں ہماری نوجوان نسل کو اس بات سے روشناس کرایا کہ ڈفرینس آف اوپینین جو ہے وہ دعوت تحقیق اور دعوت فکر تو اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے. قرآن پاک میں بار بار اس کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو مسخر کر دیا. اور تو جو سارے رموز تھے دین کے، تو اس میں بالکل یہ تمام جو ہمارے اسلاف تھے، یہ ہمارے بزرگان تھے، انہوں نے اپنی زندگیاں تج دیں، اور اسلام جو ہمارے ہم جیسے لوگ ہمیں آنے والے کہ وہ اسلام کہ وہ قرآن پاک کی اور احادیث کی انٹرپریٹیشن کر سکے. تو ڈفرینس آف اوپینین ہے وہ صرف ڈفرینس آف انٹرپریٹیشن ہے. باقی بالکل انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے بندوں کو دین کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا، تو ان کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے. تو اب اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم قرآن و سنت کے اصولوں پہ اور قرآن و سنت کی روشنی پہ ہم تمام اپنی زندگیاں گزاریں، اور جو ضابطے ہمارے اخلاق اور ضابطے زندگی ہیں، اور جہاں جہاں قرآن و حدیث کے اندر ہماری کم علمی کی وجہ سے ہم نہیں اپنے مسائل کا حل دیکھ سکتے، ہمارے اندر وہ بصیرت نہیں ہے، تو ان بزرگوں نے ہمارے لیے اتنا کام کیا کہ ہم اس کی روشنی میں. اور اس کے علاوہ ویسے جو قرآن و حدیث کے علاوہ اجتہاد اور باقی جو استنباط اور ایک اور جو تھا قیاس، اس طرح کے جو ٹولز تھے ان کو رائج آج بھی کرنے کی ضرورت ہے، استنباط اور قیاس، اور لیکن اس میں ہم لوگ بہت پیچھے رہ گئے ہیں، اور ہم لوگ باقی چیزوں میں بہت آگے چلے گئے ہیں، جس میں یہ فرقہ بندی اور فرقہ پرستی. تو میں بہت شکر گزار ہوں ایئر یونیورسٹی کی انتظامیہ کی جانب سے، سر آپ کی، کہ آپ نے کتنا مطلب جو ہمارے ذہن میں تھا کہ ہم نے بچوں کو جو پیغام دینا ہے، اور ہم نے جو ایک ان چیزوں سے دور رکھ کے اور اپنے اسلام کی اصل روح تک ان کو پہنچانا ہے، اور آپ یہ کتنا خوبصورت کام کر رہے ہیں، اور صدقہ جاریہ. اور اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں، آپ کی جو دین کی خدمت ہے اس میں برکت عطا کرے، اور ہمیں مزید مستفید کرے. اور بالکل تو
جزاک اللہ خیر ایک دفعہ پھر بہت شکریہ جی. تو انشاءاللہ ہم آئندہ بھی آپ کو زحمت دیتے رہیں گے اور ہم آپ کے علم سے مستفید ہوتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. جی ضرور انشاءاللہ. جی مائی پلیزر. میں شعور سوسائٹی کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے اتنی خوبصورت محفل سجائی اور ہمیں کنیکٹ کیا اپنے اسلاف کے ساتھ آج اس محفل کے تھرو. تو آپ سب کا ایک بار پھر شکریہ اور اسپیشلی استاد کاشف نسیم ذکر صاحب کا جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ. Thank you so much, everyone. You can now leave.